بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. اپنا اپنا پانی لے آئیں، آدھا گلاس پانی یا گلاس جتنا آپ نے پینا ہے اپنے ہاتھ میں اپنا پانی رکھیں۔ ان سب کو بھی پانی دے دیں۔ پوری دنیا پہ جو جنگ کے بادل چھائے ہوئے ہیں، کچھ شیطانی قوتیں، نفسانی قوتیں اپنی نفسانی خواہشوں میں انسانوں کو آگ کی جنگ میں جھونکنا چاہ رہے ہیں۔ بہت سے ستارہ شناس، نجومی، مذہبی اسکالرز یا سمجھ بوجھ رکھنے والے بھی عالمی جنگ کی پیشین گوئیاں کر رہے ہیں۔ یہ مختلف قوموں کی آپس میں اس لڑائی کو پھیلتا دیکھ رہے ہیں۔ لیکن کچھ انسان دنیا میں ایسے ابھی بھی ہیں جو نہیں چاہتے کہ انسان کا گلا کاٹے۔ میں انہیں اللہ کا گروہ کہتا ہوں۔ وہ زیادہ تر دنیا والوں کی بدمستیوں میں حصہ نہیں لیتے۔ جنہوں نے اللہ سے مانگی دنیا، بہرحال انہیں یہاں دنیا ملتی ہے، اور وہ دنیا میں بڑے طاقتور بھی نظر آتے ہیں، مال و دولت اور ہر چیز ان کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوتی نظر آتی ہے۔ لیکن اللہ کا باشگاف یہ بھی اعلان ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور یہاں جو کچھ انہیں اپنی مرضی کا ملتا ہے اس کی بدمستی انہیں اس حد تک لے جاتی ہے کہ وہ پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کا خواب دیکھتے ہیں، خدا بننے کا خواب دیکھتے ہیں، اور ایسے فرعون دنیا میں بار بار آئے، ایسے نمرود، ایسے شداد اور ایسے قارون بار بار آئے۔ چنگیز اور سکندر سے لے کے بہت کم ایسے حکمران آئے جنہوں نے عوام کے لیے یا غریب کے لیے یا عام انسان کے لیے اور اپنے لیے ایک ہی قانون رکھا، اور خود کو اللہ کا جواب دہ رکھا، اور زمین پر اصل حاکمیت اور اصل تسلط اور اصل ملکیت اللہ ہی کی مانی اور جانی، اور دنیا کی سب سے بڑی بادشاہت ہوتے ہوئے بھی خود کو عاجزی میں رکھا اور خدا کا ایک ادنا انسان یا غلام ہی پایا، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ لیکن اللہ کے اس گروہ کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہوتا ہمیشہ قلیل ہے، لیکن یہ قلیل گروہ جو ہے یہ بارہا بڑی تعداد، بڑے وسائل، بڑی طاقت رکھنے والوں کے اوپر حاوی آیا ہے۔ ان لوگوں کے پاس ایک ہی ہتھیار ہوتا ہے، جس کی اقبال نے نشاندہی کی کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ۔ ہم لوگ بھی اگر یہ سمجھیں کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے، ہمیں کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، ہمارے پاس فلاں ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس اب فلاں ریڈار سسٹم ہے، ہمارے پاس اب فلاں یونیک قسم کی ٹیکنالوجی ہے جس سے ہم پوری دنیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں، یا اس کا توڑ کسی کے پاس نہیں ہے، تو اس کے ذریعے ہم دنیا کو کہیں بھی، دنیا والوں کو یا کسی کو بھی اپنی مرضی سے نچا سکتے ہیں، تو یہی کفر ہے۔
اگر آپ اپنے وسائل پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم سب نے دنیا کی چھوٹی ڈیوٹی سے لے کے بڑی سی بڑی ڈیوٹی تک، اپنے گھر کی اپنی ذاتی اغراض و مقاصد سے لے کے اپنے گھر کے، اپنی قوم کے اغراض و مقاصد کے لیے بھی جو بھی ڈیوٹی کرنی ہے، اس کے لیے کوشش اللہ نے ہم پہ فرض کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں، اپنی مقدور بھر کوشش کرنا وہ ہم نے کرنی ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ سوچتے رہیں کہ نہیں ہم تو بڑے غریب ہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، میرے پاس وہ نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے دیکھا دنیا میں کئی ایسے معذور ہیں جن کے چاروں ہاتھ اور پاؤں نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اپنی باڈی ڈیولپ کر کے اپنے آپ کو کسی کا محتاج نہیں رکھا ہوا۔ تو اللہ کریم نے انسان کے اندر سبھی کچھ رکھا ہے اور اس کی دسترس میں رکھا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو پہچانے۔ لیکن جب وہ اس چیز کا انکار کرتا ہے تو اسی کو کفر کہا گیا ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ وہ لڑنا جو ہے وہ کوشش ہے، وہ جد و جہد جو ہے، چادر اور چار دیواری کی تحفظ جو ہے کہ میں نے کسی اور سے مانگ کے نہیں کھانا، میں نے کسی کا دیا نہیں لینا، میں نے کسی سے چھین کے نہیں کھانا، میں نے اپنے زور بازو سے اپنے وسائل میں رہتے ہوئے اپنے بیوی بچوں یا اپنے بہن بھائی یا اپنے ماں باپ یا اپنی اولاد کا پیٹ پالنا یا کاٹنا ہے۔ دنیا میں انسان بچے پیدا ہوتے جا رہے ہیں، آتے بھی جا رہے ہیں، اگرچہ پچھلے کچھ 5-7 سالوں سے کووڈ سے لے کے آن ورڈ ہم دیکھ رہے ہیں کبھی ایک مصیبت دنیا میں، کبھی دوسری مصیبت، کبھی جنگوں کا خطرہ، بڑے بڑے حادثے، لیکن اللہ کی طرف سے ابھی انسان آگے آ رہے ہیں اور ان کو یہ والا ماحول مل رہا ہے۔ غریب سے غریب انسان بھی، اکیلا بچہ یتیم بھی، آج جو غزہ میں کئی بچے ایسے ہوں گے جن کا کوئی نہیں ہے۔ فلسطین والوں کے عموماً زیادہ بچے ہوتے ہیں، 13 14 بچے ایک ہی ماں باپ میں سے ہوتے ہیں، لیکن انہیں جس طرح سے مارا گیا، شہید کیا گیا یا جنگ مسلط کی گئی، وہاں ایسے ہی ہے کہ کوئی ایک بچہ بچا۔ اور اب دنیا میں کئی لوگ وہاں سے کٹے پھٹے بچے لا کے، کسی کے اعضاء نہیں ہیں، ان کو مصنوعی اعضاء لگا کے تصویریں کھنچوا رہے ہیں یا ان کو ری ہیب کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ انہیں مارا تو ہم نے تھا لیکن دیکھیں ان کے بچوں کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں۔ وہی مارے ہے اور وہی لے ہے ثواب الٹا۔ چلیں اچھی بات ہے، ان میں سے ہو سکتا ہے کچھ اچھی نیک نیت والے لوگ بھی ہوں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بچہ بھی سروائیو کرتا ہے۔ وہ بھی جب اکیلا رہ جاتا ہے تو اسے سوچنا پڑتا ہے کہ میں نے کیسے کھانا ہے، کہاں سے کھانا ہے، یا ایسے ان میں سے ہوتے ہیں اکیلا بھی رہ گیا ہے، روزانہ صبح اٹھتا ہے تو اس دن کی فکر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، یہی جہاد ہے۔ اگر وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کہیں مزدوری کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، کسی کا کام کر دیتا ہے اور اس سے اپنی زور بازو سے کمائی روٹی میں سے کھاتا ہے، اس کا یہی جہاد ہوتا ہے۔ تو مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے صبح، تو وہ اسباب کا پابند نہیں ہوتا، اسباب پہ بھروسہ، اسباب کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی بہترین، وہ بھی ایک ٹیکنالوجی، علم حاصل کرنا اور اعلیٰ سے اعلیٰ ٹیکنالوجی حاصل کرنا آپ کے فرض ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور دوسری قومیں آپ سے بہت آگے نکل گئی ہوئی ہیں، یا آپ آج پیدا ہوئے ہیں اور آپ کے بڑوں نے یا آپ سے پچھلی جنریشن نے یہ کام نہیں کیا، یا وہ غلامی میں تھے یا بدمستی میں تھے یا ذہنی پسماندگی میں تھے یا خود کفر میں تھے یا منافقت میں تھے، تو آج بھی وہ جو قلیل گروہ ہے ان میں سے چند بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے زور بازو پہ اپنے سروائیول کے لیے کوشش شروع کرتے ہیں۔ تو وہ ایک بچہ بھی اپنی جگہ پہ جہاد کر رہا ہوتا ہے، کوشش فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، وہ علیحدہ بات ہے کہ ایک دن کا بچہ بھی اگر بچ جاتا ہے تو کئی بار وہ بھی سروائیو کر جاتا ہے۔ کسی جہاز میں سے آپ نے اس دن دیکھا انڈیا کا جہاز گرا، مسافروں سے ایک بندہ پھر بچ گیا، جیسے پاکستان کا جہاز گرا تھا وہاں پہ بھی دو مسافر شاید بچ گئے تھے، اور 1-2 لوگ نیچے مر گئے تھے جہاں پہ جہاز گرا، وہ مر گئے، گھروں میں بیٹھے ہوئے مر گئے، اور وہ جہاز آسمان سے گر کے بھی اس میں سے 1-2 لوگ بچ گئے۔ وہ رب تعالیٰ کی اپنی شان ہے اور اپنا کرم ہے اور اپنی حکمت ہے۔ لیکن یہ جو قلیل گروہ ہے جس کا ایمان صرف اور صرف اللہ کی فائنل اتھارٹی پہ ہوتا ہے، وہ اپنے حصے کی کوشش کرتے ہیں، نتیجہ جو بھی آئے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں،
اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، نتیجہ ان کی کوشش کے خلاف آ جائے تو بھی ان کی دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ شکر ہے تو نے مجھے اپنی مرضی کے خلاف جانے سے روک لیا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ کام ٹھیک ہے اور اس میں بھلائی ہے، لیکن تیری ابھی یہ منشا نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ تیری مرضی ہوتی اور یہ کام رک جاتا، تو تیری مہربانی ہے کہ تو نے مجھے اپنی مرضی کے خلاف جانے سے روک لیا۔ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اور عاجز اور شرمندہ ہو جاتے ہیں اس کے آگے کہ یا اللہ تیری مہربانی ہے، تو نے اپنے اس ارادے کی تکمیل کے لیے میرے جیسے کو چن لیا۔ یہ قلیل سا گروہ اللہ کا جو ہے یہ اپنی سی کوشش ضرور کرتا ہے، لیکن یہ اللہ سے ہر دم یہ امید رکھتا ہے، ان کا ایٹم بام، ان کا اسلحہ، ان کے وسائل، ان کی ساری طاقت وہ مسبب الاسباب ہوتا ہے، اس کا ارادہ ہوتا ہے۔ تو آج اگر وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ نئی دنیا میں جنگ نہ لگے، چلیں امن و آشتی رہے، لوگ اپنا اپنی روزی روٹی کما رہے ہیں، اس زمین پہ ایک خاص وقت تک رہنا ہے، تو نہ کسی کا استحصال کیا جائے، چاہے کوئی مذہب یا قبیلہ یا گروہ ہے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں روزانہ سڑکوں پہ، صبح جب خود بھی ہاسپٹل جا رہا ہوتا ہوں، اللہ کی مہربانی سے آج میں گاڑی پہ جا رہا ہوتا ہوں، کبھی میں پیدل بھی جا رہا ہوتا تھا، گدا گاڑی والا، سائیکل والا، پیدل والا، بس والا، سب صبح صبح اٹھ کے بھاگ رہے ہوتے ہیں اپنے اس دن کی روز معاش کے لیے، اپنی بچوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے لیے ایک نظام ہے بنا ہوا۔ لیکن اس میں جب کچھ لوگ بدمست ہو جاتے ہیں اپنی طاقت کے نشے میں، وہ دوسروں کا استحصال کرتے ہیں، قوانین کو توڑتے ہیں، چاہے وہ ایک شہر کے قانون ہو، ایک محلے کے قانون ہو، ایک گھر کے قانون ہو۔ کئی بار گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ایک آدھ بہن بھائی بدماشی پہ اتر آتا ہے، کسی قاعدے قانون کو نہیں مانتا اور ساروں کی جائیداد ہڑپ کرنے کے، حصہ لینے کے چکر میں ہوتا ہے۔ جب چھوٹے ہوتے ہیں تو پہلے ماں باپ انہیں ڈسپلن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں سکھاتے ہیں کہ نہیں یہ سب کا حصہ ہے، اپنے اپنے حصے کے مطابق رہو، ایک دوسرے کی بریدنگ سپیس میں نہ ہو۔ ماں باپ کے ذمہ یہی ہوتا ہے، اس بچے کو یہی ٹرین کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ جو ایک گھر میں فارمولہ لگ رہا ہوتا ہے وہی پورے زمانے میں لگانا ہوتا ہے۔ اگر وہ بچہ نہیں باز آتا تو معاشرہ اس کو سکھاتا ہے سبق، جب وہ باہر نکل کے یہی بدماشی لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی بدماش اس کو مل جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بدقسمتی سے جو بدماش ہیں یہ جلدی اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو مظلوم ہیں یا زیادہ تر 90% قسم کے لوگ جو ہیں وہ بھیڑ بکریوں کی سی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، بس روز کھا پیے لیا، انہیں خدا کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا، اور اپنا بھی وہ کبھی ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کبھی کسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، انہی کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، کبھی میڈیا سے، کبھی ڈنڈے سے، کبھی پیسے سے، کبھی لالچ سے، کبھی لفافے سے۔ لیکن اللہ کا پیغام واضح آج سے 1400 سال پہلے کمپلیٹ آ چکا ہے، اور اللہ کے بندوں کے اس گروہ کے سرتاج نے، سردار نے خود بھی اس پہ چل کے دکھایا، ان کے گھر والوں نے بھی اس کے اوپر چل کے دکھایا۔ تو وہ راستہ عدل و انصاف سے شروع ہوتا ہے، ظلم کو روکنے، ظلم سے خود باز رہنے، ظالم کا ہاتھ روکنے، انصاف، اللہ کے قانون کو لاگو کرنے کے راستے میں اللہ کو بن دیکھے مان کے اس کے فیصلے پہ اعتبار کرتے ہوئے اس جد و جہد میں جان جائے، مال جائے، اولاد جائے، جو بھی جائے، یہ قربانی کا راستہ ہوتا ہے، تب کہیں امن چین آتا ہے۔ اور یہ دنیا کی جو غلاستیں اور گند جو ہمارے ساتھ لگ جاتا ہے، جس کو ہم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں پیدائش کے چند سالوں بعد کہ یہ میں یہ میرے لیے بڑا ضروری ہے، میں فلاں کی بیٹی ہوں، ہم فلاں کے یہ ہیں، ہم نے کبھی یہ نہیں، ہم وہ، ہم یہ جو کچھ ہمارے اندر آ جاتا ہے، ہمیں انا کا پتہ نہیں ہوتا، کریکٹر کا پتہ نہیں ہوتا، ہم نے جس چیز کو کریکٹر اور انا بنایا ہوتا ہے وہ مانی ہی وہ نہیں ہے۔ بہرحال اس کے لیے دعا اللہ کو دیکھنے کا نام ہے، اللہ کی طرف دیکھنے کا نام ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا نام ہے، کوشش کے ساتھ ساتھ اس کو پکارتے رہنے کا، اسی کو فائنل ماننے کا، چاہے آپ کے ایک اشارے سے بہت کچھ ہو سکتا ہو، ایک نیوکلیر بوم آپ چلا سکتے ہوں یا چلوا سکتے ہوں، یا آپ بالکل بے یار و مددگار خالی ہاتھ ہوں، لیکن ہر دو صورتوں میں اس رب کو یاد رکھنا، اس کے سامنے عاجز رہنا اور اس کے فیصلے کا انتظار کرنا اور اس کے فیصلے کو دل سے ماننا، یہی مومن کی نشانی ہوتی ہے۔ اس
مجھے امید ہے کہ آپ میں سے جو لوگ آن لائن تھے بھی یا لائیو تھے بھی یا سن رہے تھے جہاں بھی لائیو بیٹھے ہوئے دنیا میں، اگر وہ اپنے پاس گلاس یا پانی واٹر لے آئے ہوں گے، تو میں نے کہا تھا کہ دنیاوی امن اور سکون اور خیر کے لیے اللہ ظالموں کو ان کے ظلم سے باز رکھے، نفسانوں کو ان کی نفسانی حوث اور تالے آزمائش میں ناکامی سے دوچار کرے، مظلوموں کا آسرا اللہ پہ رہے، اور انسانوں کو جو چند زمین پہ رہ گئے ہیں اللہ فتح و کامرانی سے نوازے۔ یہ جو دنیا پہ بادلوں، یہ جنگ کے بادل ہیں، خوف کے جو سائے ہیں، اس میں آپ یہاں بیٹھے دعا تو ضرور کر سکتے ہیں۔ تو آنکھیں بند کر کے اپنا اپنا پانی چاہے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں کہ آپ ہیں اور اللہ ہے، اور اللہ کے لیے جو سب سے بڑا صدقہ آپ پیش کر سکتے ہیں وہ آپ کی ذاتی دشمنیاں ہیں۔ آپ اللہ کی خاطر اگر کسی کو معاف کر سکتے ہیں تو دل سے اس کو دعا دیں کہ یا اللہ میرے کھلے اور چھپے دشمنوں پہ کرم کر، فضل کر، رحم کر، برکت کر، میں تیری خاطر سبھی کو معاف کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ اپنا دل صاف کریں تاکہ یہاں صرف اللہ رہ جائے، آپ کا اپنا آپ بھی نہ ہو، اپنی میں کی بھی قربانی دے دیں۔ اپنی ساری بڑی سے بڑی غلطیاں لے کے اللہ کے آگے پیش ہو جائیں۔ وہ رحمان ہے، اس ارادے سے کہ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ کوشش کریں اپنا سب گن مند لے کے اس کے سامنے پیش ہو جائیں۔ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، حاضر ہے، ناظر ہے، موجود ہے۔ اللہ غافل نہیں ہے، ہم غافل ہیں۔ اپنے دل میں جتنے پیار سے 3 بار اللہ پکار سکتے ہیں اس کے ذاتی نام سے اسے اپنے دل میں پکاریں۔ اللہ اللہ اللہ۔ آنکھیں بند رکھیں اور 3 سانسوں میں پانی بھی پی جائیں۔ آنکھیں کھول لیں۔ علم القرآن خلق الإنسان